محمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سونا سچ تے عمل کرن اور سچیاں نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور انہاں اتے انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن علیہ السلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور قلب انتابت اپنی سونی پاکزائی ڈبا رہن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا اور انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قبل صد احترام موضوع سامعین، آج درس تصوف دا موضوع علی اللہ راجے ہن اللہ والیاں وچوں حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کچھ ذکر کران گے جڑے بہت بڑے اللہ والے ہوئے نے اور پاک پنجاب دا مزار شریف ہے جتوں دنیا اج بھی اخذ فیض کر رہی ہے اور قیامت تائیں ہمیشہ کردی رہے گی۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اندی رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستان، نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیا کریمہ دے اندر اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی اپنے دوستان دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست ہے سچے جنہاں میں نہ دلوں دوستی لائی، کشتیاں پھونک کے نہ قابل واپسی ردے نہ میری طرف آئے، تمام شیطانی پروگرامہ جو نکل کے اور شیطان دے پجاریاں تو الگ ہو کے سچی توبہ کر کے انہاں قرآن و سنت دے روح دے مطابق عمل کیتا، پھر اپنے اندر نماس و اللہ دی علیشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں طلباں رغبتاں محبتاں تو خالی کیتا، خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق چوٹ حرام دھوکہ دغا فراڈ ریا نفاق نشے جوئے بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں شیطانی استانہ اللہ سونے نافرمانیاں جو نکل کے انہاں میرے پروگرام دے تے قرآن و سنت دے دی روح دے مطابق عمل کیتا اور سچی توبہ کیتی، پھر میرے دوستاں دی اولیاء اللہ دی یعنی سچے علماء اور مشائخ جڑے صحیح العقیدہ نے، زندہ دل ہے مردہ نفس ہے، حزب اللہ دے مجاہد نے، ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث نے، متقی سرفروش بت شکن نے، انہاں دی خدمت دے وچ انہاں حاضر ہو گئے، انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا، ان دی روح دے مطابق انہاں تے عمل کیتا، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ شخص جنہاں نوں انہیں سچے علماء اور مشائخ دی زیارت صحبت اور خدمت نصیب ہو جائے، کیونکہ یہ سچے اللہ والے ہیں جنہاں دی زیارت نہ اللہ یاد آتا ہے گناہ چڑھتے ہیں، اور یہ اللہ والے ہیں جنہیں صدقے کائنات دے ہوتے اللہ سونے دی رحمتاں برسدیاں، بیماراں نوں شفاواں ملدیاں، بارشاں برسدیاں، کھیتیاں لہل ہوندیاں،
اور یہ اللہ والے نے جنہاں تے ہر ویلے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انواروں تجلیات برسدے رہندے نے، اور یہ اللہ والے یہ سچے علماء و مشائخ اللہ پاک دی نگاہ خاص نے ہوندے نے، تے جڑا نے صبح چ بہندا وہ بھی اللہ پاک دی نگاہ خاص آ جاندا ہے، اور انہوں صبح تے مولا دی نعمت میسر آ جاندی ہے۔ ویسے تو اللہ سونا ہر ویلے ہر بندے نے بڑی محبت بڑی نگاہ دیکھدا ہے کہ شیطانی پروگراماں چ نکل کے نفس و شیطان دنیا تو الگ ہو گئے سچی توبہ کر کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے رہے ہیں، فتح الربانی لکھیا ہے کہ اللہ سونا ہر بندے دے دل دے اتے 24 گھنٹے 360 واری الہام فرماؤندا ہے خیر دا صراط مستقیم تے چلنا دا اپنی بارگاہ تک رسائی دا۔ تے سانو چاہیے نے سچے علماء و مشائخ کو نوری توحیدی نکاسی فیض حاصل کریے اور انہوں کو نوری توجہات لئیے، اپنے اندر نورانی کرائیے انہوں کو، پھر اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے، انہوں ایکسیپٹ کر کے اپنے اندر انسٹال کر لیے تاکہ ظاہر و باطن دی ہر لہر دے اندر یہ توحیدی نور نسبت رچ بچ جائے، اندر ہر ظلماتی لہر جل جائے۔ پھر اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مسلون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے کہ انہاں اللہ والیاں کو اپنے مرشد کو توحیدی نور نسبت حاصل کرنے کا فائدہ ہے ہوندا کہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جاندا ہے بے واسطہ پیران سلسلہ، کہ اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مسلون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکا ہے۔ جب ساڑھا اندر نورانی ہوئے گا تو پھر وہ یہ جسم جو نکل کے عشق مولانا سرشاروں کے اللہ طرف دوڑے گی، جہدے بارے قرآن کریم کی رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ نے جڑے اللہ سنے نا جنونی عشق کر دے رہے ففروا للہ، دوڑو اللہ طرف۔ قرآن کریم کی رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ ففروا للہ، دوڑو اللہ طرف۔ تو پھر وہ باتیں سیر و پرواز کرتے ہیں، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز دا شرف حاصل کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مردانہ حضوری خدا جل شان جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے۔ قرآن کریم کی رب سے نے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اور قرآن پاک شی سورہ نساء رب سے نے فرمایا جو اللہ سبحانہ دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سبحانہ دا دیدار ضرور ہوئے گا، جو دنیا چڑھنے ہیں آخر جننے ہون گے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت اللہ سبحانہ انسان دی حقیقت ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے رہے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہے، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، ارے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی کردے راہ وہ کارواں تو ہے۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو مقرض مخفیوں کوئی مجھے تلاش کرے، خودید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ زمانہ آیا بے حجابی کا عام دیدار ہوگا، سکوت کا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا۔ گزر گیا وہ دور ساقی کے چھپ چھپ کے پیتے تھے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ ہر کوئی بادہ خار ہوگا۔ یہ میں توحید جام ہن عام ہون گے اور ہو رہے نے، لیکن قسمت والے پین گے وہ لوگ جڑیاں روزے الستیاں سلیم الفطرت سلیم القلب روحاں نے جنہاں روزے الست دل دی گہرائیاں چو زبان دے ناگل دل دی گہرائیاں چو بلا کے آ سکا، وہ یہ جام توحید دے پین گے اور اللہ سبحانہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرن گے۔ تو روزے الست جنہاں بد قسمت روحاں نے مردہ دے روحاں نے دلوں بلا نہیں سی کیا،
انہوں نے کدے بھی یہ نعمت نصیب نہیں ہوئے گی، اور دنیا جا کے بھی دنیا کی رغبت وچ مبتلا رہندے ہیں۔ نفس و شیطان دنیا کے پجاری بنے رہندے نے، وہ اپنے ہون یا پرائے ہون۔ انہاں لوکاں دے پرچھاویں تو بھی لکھاں میل دور پہنچو، بڑا زہریلا پرچھاواں انہاں دا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ راحت القلوب دے اندر لکھ دیا کہ میں اپنی پیر و مرشد کی خدمت اقدس حاضر ہویا، آپ دی قدم بوسی کیتی، اور دیگر علماء و مشائخ اور درویش بھی آپ دی خدمت حاضر سے گئے، تے آپ نے اپنی زبان بارچو فرمایا کہ میں خواب دے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نو خواب سے دیکھا جدو دنیا تو پردہ کر چکے سکے، تو میں انہوں نے خدمت عرض کی تھی، پوچھیا کہ حضور موت قبر اور منکر کی دا حال دا دسو توڑے نہ کداں گزریا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سونے نے اپنے فضل نہ سب کچھ آسان کرتا۔ جدو میں عرش دے تھلے لے گئے تو میں عرش دے اگے سجدہ ریز ہو گیا، آواز آئی معین الدین اپنا سر چکو، میں سر اٹھایا، حکم ہویا کہ معین الدین تو میرے کو اتنا کیوں ڈردا سکا؟ تے عرض کیتی کہ اللہ سونا تیری جباری اور قہاری دے ڈر تو حکم ہویا جڑا شخص ساڈے کام وچ مشغول رہے اسی اودے کام وچ مشغول رہنے ہیں۔ یار جی نے ذوالحجہ دے عشرے وچ سورہ فجر پڑھی انہوں ڈرنا کی واسطہ، تے جا تینوں اسی بخشیا اور تینوں اپنا واصل بنایا۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ حدیث پاک چاہیا کہ جڑا شخص عرفہ دے روز 6 رکعت نماز ایداں ادا کرے کہ پہلی رکعت سورہ فاتحہ تو بعد سورہ عصر ایک واری اور دوسری وچ فاتحہ تو بعد للاف قریش ایک واری، تیسری وچ سورہ فاتحہ تو بعد سورہ کافرون ایک واری، چوتھی رکعت سورہ فاتحہ تو بعد اذا جاء نصر اللہ ایک واری پڑھے تے پھر سلام پھیرے، تے بعد ازاں 2 رکعت اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت دے وچ سورہ فاتحہ تو بعد سورہ اخلاص 3 باری پڑھے۔ اگر ساری خلقت بھی جمع ہوئے تے تاں بھی اس نماز دا ثواب بیان نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارچو فرمایا جڑا شخص ذوالحجہ دی شب عرفہ نو 2 رکعت نماز ادا کردا اور ہر رکعت دے وچ سورہ فاتحہ تو بعد آیت الکرسی 100 باری پڑھے، تے اللہ سبحانہ حکم دیندا کہ 1000 حج دا ثواب دے نامہ اعمال چ لکھیا جائے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارچو فرمایا ایک باری میں اجمیر چ کچھ مدت حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مزار شریف چ دے اتے اعتکاف کیتا، تے مینوں یہ سعادت حاصل ہوئی، تے چنانچہ عرفہ دی ایک رات آپ دے روضہ پاک دے نزدیک میں نماز ادا کیتی اور پھر قرآن کریم دی تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی رات گزری سی کہ میں 15 سپارے ختم کر لے، تے پھر ٹھیک یاد نہیں شاید سورہ کاف یا سورہ مریم دے وچ میرے کو ایک حرف چھٹ گیا، تے روضے پاک دے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے آواز دیتی کہ فرید الدین تیرے کو یہ حرف چھٹ گیا، اینو دوبارہ پڑھ۔ تے میں پھر پڑھیا تے پھر روضہ پاک جو آواز آئی تے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ روضہ شریف جو آواز آئی کہ فرید الدین بہت اچھا پڑھیا تو تے خلف و رشید نو ادھا ہی کرنا چاہیے۔ تے جدو میں قرآن پاک ختم کر چکیا تے خیر صاحب دی جدو میں قرآن پاک ختم کیتا پھر میں اللہ سونے دے حضور سجدہ کیتا اور رو کے اللہ سونے کو دعا کیتی کہ اللہ سونے مینوں معلوم نہیں میں کس گروہ وچ ہاں، تے میں ایسے فکر وچ سیگے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ روضہ پاک دے اندروں خواجہ صاحب نے آواز دیتی کہ مولانا فرید جڑا شخص نماز ادا کردا در حقیقت وہ بخشیاں ہویاں وچوں ہی ہوندا ہے۔
تو بعد معلوم ہویا کہ ٹھیک میں ایسے گروہ وچوں ہاں۔ تو کچھ دیر بعد میں اتوں نکلیا اور بہت بے شمار نعمتاں اتوں میں حاصل کیتیاں، آپ کو اخذ فیض کیتا بات نہیں۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارج فرمایا جڑا شخص عرفہ دے روز 4 رکعت عرفہ دے روز 4 رکعت نماز زور تو بعد اور عصر تو پہلے اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت دے وچ 50 واری سورہ اخلاص پڑھے اور فارغ ہو کے 1000 واری سورہ اخلاص پڑھے، تے اللہ سونا کو جو کچھ منگے انہوں مل جاندہ ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ عید الاضحیٰ دی رات دے وچ 12 رکعت نماز ادا کرنے دا حکم آیا اور ہر رکعت دے وچ سورہ فاتحہ 1 واری سورہ اخلاص 5 واری پڑھے، یہ دا ثواب بے حد ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ عید الاضحیٰ دے روز جدو نماز تو بندہ فارغ ہوئے تو خطبہ سنن اور خطبے تو بعد 4 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت دے وچ سورہ فاتحہ تو بعد سورہ لم نشرح 1 واری، دوسری رکعت دے وچ سورہ فاتحہ بعد المرسلات 1 واری، تیسری دے وچ سورہ فاتحہ تو بعد والضحیٰ 1 مرتبہ اور چوتھی دے وچ سورہ فاتحہ تو بعد اخلاص 1 واری پڑھے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ دے اوراد دے اندر لکھیا ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے جڑا شخص عید الاضحیٰ تو بعد 2 رکعت نماز اپنے گھر وچ ادا کرے اور ہر رکعت دے وچ سورہ فاتحہ تو بعد والمرسلات 5 واری پڑھے، وہ حج عمرہ اور حاجیاں دی دعا وچ شریک ہوئے گا اور سمجھا جائے گا شریک ہونا وچ کہ انہیں طواف وچ کوشش کیتی ہے اور اللہ سونا دے مال وچ برکت بھی دے گا۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت بابا فرید الدین وجہ شکر رحمت اور تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانے چاہیے دینا نمازاں دی اہمیت نو سمجھیے اور پڑھ کے حفظ و برکات حاصل کریے، اور دوسری کے اللہ والے دے مزارات تو بھی اخذ فیض کریے جویں بابا صاحب فرمایا، کیونکہ اللہ والے اپنی قبرہ زندہ ساڑھے پیارے نبی زندہ ہے اور اخذ فیض دے رہے نے جڑے بھی سچے طالب مولا نے، بلکہ سچے طالب مولا دور ہزارہ میل دور بھی ہون تو اتھوں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فیض حاصل کر سکتے ہیں، اللہ والیاں کو فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ سچا مرید اپنے پیر و مرشد کو دنیا وچ بھی اخذ فیض کردا، دنیا تو پردہ کرن تو بعد بھی اخذ فیض کردا رہندا، خواہ نزدیک ہوئے خواہ دور ہوئے۔ تو سانو بھی چاہیے اگر اسی اللہ والے دا دوست بننا چاہنے، اللہ سونے نے اپنا دوست بنانا چاہنے، جماعت اولیاء داخل ہونا چاہنے، تو سانو بھی چاہیے سچے دل نہ توبہ کریے، تمام نفسانی شیطانی پروگرامہ چو نکلے نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں تو لگ ہو جائیے، انہوں نے بنائی پروگرامہ تو لگ ہو جائیے، اور گمراہ بہتی 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں اور 2 نمبر غیر شرافلاتوں نے دجالی بابیاں دے پروگرامہ چو لگ ہو کے سچی توبہ کریے اور قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کریے، اپنے اندر نماس و اللہ دی علیشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں طلباں رغبتاں محبتاں تو خالی کریے، خواہشات لذات شہوات مال مشوری شغل خلق جھوٹ حرام توکھا دغا فراڈ ریا نفاق نشے جوئے بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی استانہ اللہ سے نافرمانی نکلی ہے۔ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہی ہے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے۔ حدیث پاک چ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ میں تواڈے اندر قرآن و سنت چھڑ چلیا، جب تک تسی انہوں کھٹ کے پھڑی رکھو گے کدے گمراہ نہیں ہو گے۔ قرآن و سنت اللہ دا پروگرام سچا پروگرام ہے، اس تو علاوہ باقی سارے پروگرام شیطانی نے۔
تباہ و برباد کرنے والے نے، غیر منصفانہ نے، استعماری ہے، استحصالی ہے، انسانیت کش ہے پروگرام سارے۔ تو سانو چاہیے قرآن سنت کے مطابق عمل کریے، پھر اللہ سونے کے دوست سچے اولیاء اللہ، سچے علماء مشائخ جڑے صحیح العقیدہ نے، حزب اللہ دے مجاہد نے، زاری باطنی علوم نبوت دے وارث نے، بدعتاں رخصتاں تعویلاں دے دشمن نے، متقی اور سرفروش ہے، بت شکن نے، انہوں دی خدمت حاضر ہوئی ہے، اور خوش قسمت شخص جنہوں نے انہیں سچے علماء مشائخ دی زیارت صحبت اور خدمت نصیب ہو جائے، کیونکہ وہ سچے اللہ والے ہیں جنہوں دی زیارت نہ اللہ یاد آتا ہے، انسان دے گناہ چڑھ دے نے، اس لیے کہ اللہ پاک دی نگاہ خاص چندے نے، انہوں دی صحبت بہن والا بھی اللہ پاک دی نگاہ خاص آ جاتا ہے۔ تو سانو چاہیے انہوں کو انہوں دی صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، انہوں کو توحیدی نوری نقاسی فیض حاصل کریے، کیونکہ انہوں تے ہر ویلے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برستے رہتے ہیں، اور اللہ سونا بڑے نگاہ خاص نہ انہوں دیکھتا ہے۔ ویسے تو اللہ سونا ہر بندے نو بڑی محبت بڑی نگاہ دیکھتا ہے کہ واپس پلٹے ہے، سیدھے رستے چلے اور میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے فتح ربانی لکھیا ہے کہ اللہ سونا 24 گھنٹے 360 واری ہر بندے دل چ الہام فرماندے نے کہ صراط مستقیم سے چل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ اور حضور غوث پاک فرماندے نے فتح ربانی جی لکھیا کہ انہاں سچے علماء مشائخ دے پیراں دی زمین بن جاؤ۔ پھر سان چاہیے اپنے پیر مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، اللہ فاللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے، انہوں ایکسیپٹ کر لیے، انسٹال کر لیے اپنے اندر، تاکہ ہر لہر تک یہ توحیدی نور پہنچ جائے اور ہر لہر دے اندر ظلماتی لہراں جل جان، دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے۔ پھر اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مصروف ریاض و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکے ہیں۔ تے اپنے اندر نورانی کریے، دوام قلبی ذکر و حضور نہ، نور عمل قرآن و سنت نہ، نور عشق الہی نہ، نور عرفان الہی نہ، نور قرب الہی نہ، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہ، نور خدمت خلق نہ، اور ساڑا اندر نورانی ہوگا تو پھر ساڑی روح اس کاکی انصری وجود چو نکل کے باطن سارا پرواز کر دیں۔ ہاں عشق مولانا سرشار ہو کے اللہ طرف دوڑے گی، جی میں قرآن کریم کی رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان ہو رہے اللہ سنے جنونی عشق کر دینا، ففروا اللہ دوڑو اللہ طرف، تے روح باطن سارا پرواز کر دیں اللہ سنے دی بارگاہ تا۔ کشہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز کا شرف حاصل کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ حضوری خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دیا، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم کی رب سنے فرمایا سورہ نساء چ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن پاک کی رب سنے فرمایا جڑے دنیا چنے آخرت وچ بھی انہیں ہون گے۔ اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونے انسان دی حقیقت ہے۔ قرآن کریم کی رب سنے فرمایا الا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گردے راہ ہو کارواں تو ہے۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، مکان سے مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے، ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، یہ ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، زمانہ آیا بے حجابی کا عام دیدار ہوگا، سکوت پردہ دار جس کا وہ راز آشکار ہوگا، گزر گیا وہ دور ساکی کہ چھپ چھپ کے پیتے تھے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ ہر کوئی بادہ خار ہوگا، یہ جامع توحید عام پیتے پڑھائے جان گے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقسیم مارے کمزور کامل معجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان کا صدقہ
سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عددار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔